بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حسب وعدہ آج کی اس محفل میں امراض جسمانی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے روزنامہ کے مطابق جمعہ کے روز کو اگر کوئی بیمار ہو تو اس جمعے کے روز کا تعلق زورہ سے ہے۔ ستارہ جو ہے نا زورہ، مشہور ہیں 7 آسمان 7 ستارے، مریخ ہے، شمس ہے، قمر ہے، مشتری ہے، زورہ ہے، زول ہے۔ اور اس دن کے بیمار کے اوپر 11 دن شدت رہے گی بیماری کی، اور اس بیماری کا سبب غلبہ خون ہے۔ خون سوداوی، صفراوی، خونی، بادی، بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، عناصر 4 ہوتے ہیں، ان میں سے جو خونی غلبہ ہے وہ زیادہ ہے، یا کسی جگہ خود بخود گر پڑا ہے۔ بل چلتے ہوئے نا بندے کو کوئی ایسا راستہ بھی دشوار نہیں ہوتا، کوئی ٹھوکر لگتی ہے، پھسل جاتا ہے پاؤں، گر پڑتا ہے۔ اس گرنے کا سبب کیا ہوتا ہے؟ وہاں کوئی اللہ کی مخلوق میں سے ایسی مخلوق جو آنکھوں سے نظر نہیں آتی، جن کو جنات کہتے ہیں، جنون سے ہے، جنت، جنین، جنون، یہ ایسی چیزیں جو آنکھوں سے نظر نہیں آتی فی الحال۔ اور وہ یہ بات میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ وہ ایک محدث دورے پڑتے تھے ان کو، تو کسی عامل نے ان کو بتایا کہ سحری کے بعد تہجد کے بعد جب اٹھتے ہو تو دیوار کے ساتھ سہارا لے کے ٹیک لے کے نہ اٹھا کرو۔ تو اس وجہ سے کسی جگہ کیا ہوتا ہے، جنات کا بسیرا ہوتا ہے، کہیں ان کی بارات جا رہی ہوتی ہے، کہیں ان کے جنازے جا رہے ہیں۔ یہ باتیں بڑی مشہور ہیں، کوئی مانے یا نہ مانے، صاحب نظر ہی دیکھتے ہیں ان کی بارات ہے یا ان کا ماتم ہے۔ ایک بندے نے کہا تھا نا، جا رہا تھا، مبارک ہو مبارک ہو، آندھی طوفان چل رہا تھا، بلونا جس کو کہتے ہیں، تو نوٹوں کے ہار، مٹھائی کے ڈبے اسے ملے، کہ دیکھنے والے نے کہا واہ کیا کمال کیا تو نے۔ بس ان کی وہ کیا بارات جا رہی تھی تو میں نے ان کو کیا کیا، مبارک دی، انہوں نے مجھے مٹھائی خوشی سے یہ ہار دیے۔ اس آدمی کے دل میں یہ بات پڑ گئی، میں بھی کہیں ایسا آندھی طوفان بلونا دیکھوں گا تو میں بھی مبارک دوں گا۔ ایک دن آ گیا، اس نے بھی ایسے مبارک دی، کوئی تھپڑ ادھر سے، کوئی ادھر سے، کوئی ایسے کوئی ایسے، حیران پریشان ہوا سے باختہ کہیں اس بندے سے ملا، اچھا تو نے مجھے یہ طریقہ بتایا۔ اس نے کہا کیوں ہوا؟ نے کہا تم تو کہتے تھے کہ ایسا کریں مبارک دیں تو یہ پیسے ملتے ہیں، مٹھائی ملتی ہے۔ تو اس نے کہا عقل کے اندھے، وہ اس وقت جب میں نے دیکھا تھا تو ان کی بارات جا رہی تھی، اور جب تو نے ان کو مبارک دی تو ان کا ماتم، ان کا جنازہ جا رہا تھا۔ تو یہ ایسی واقعات ہوتے ہیں۔ ایک خاتون میرے پاس آئی نا، کہنے لگی میرے بیٹے کی جیب سے بٹوا نکل گیا، 13,000 روپیہ تھا، 2 مہینے پہلے بھی ایسے پیسے اس کے۔ تو میں نے کچھ اپنے حساب کتاب سے اس کو بتایا کہ یہ جنات کا مسئلہ، کسی بندے کے اوپر شک و شبہ نہ کرو۔ لوگ پھر کیا پتہ شک و شبہات میں پڑھ کر خاندان کے خاندان اجاڑ دیتے ہیں۔ جنات کے ساتھ آ کے کانٹیکٹ کر لے گا، سوچنے کی بات ہے۔ اس نے کوئی بات ہے کی اہمیت ہے کو سمجھا نہیں۔ میں نے کہا اس سے پہلے بھی کسی سے حساب کتاب پوچھا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ میں نے کہا اس بندے نے کیا کہا تھا؟ وہ کہنے لگی وہ بھی کہتا جنات کا مسئلہ تھا۔ میں نے کہا پھر اس کے بعد کوئی ری ایکشن دیکھا؟ اس نے کہا کہ میرے بیٹے نے ان کو گالیاں نکالی، ایک تھپڑ ادھر سے تو وہ جا دیوار سے لگتا، ایک ادھر سے دیوار سے لگتا، یہ ہلاتے موقع شروع ہو گئے۔ کہنے لگی میرے بیٹے کا کوئی علاج کرو۔ میں نے اسے اچھی بلی فیس مانگی، اس نے روپیہ 200 رکھا، ٹیبل پہ رکھا، اور میں نے کہا اس تمہارے 200 کے پیچھے میں خود تھپڑ نہیں کھا سکتا۔ ایک لطیفہ ہے یا حقیقت ہے یا جو بھی سمجھے، یہ میرے سامنے پیش ہوتی ہیں ایسی باتیں، تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں۔ تو اس لیے کسی جگہ سے گزرتے ہوئے کسی ان کے برتنوں پہ، کسی گھر پہ، کسی جگہ پہ پانی پھینک دیتے ہیں، کسی جگہ پہ کوئی کچرا پھینک دیتے ہیں، تو آگے ہوتے ہیں، ہمیں نظر تو نہیں نہ آتے، تو اس وجہ سے کہیں بندہ گرتا ہے تو یہ ایسے۔ اور اس کی علامات کیا ہیں؟ آنکھوں سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے، جس طرح بہت ٹھنڈ لگتی ہے نا تو آنکھوں سے پانی جاری ہو جاتا ہے، یہ علامت ہوتی ہے۔ ٹانگ میں درد ہو جاتا ہے، کسی ایک ٹانگ میں،
سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، بدن کے اندر سستی اور کاہلی آ جاتی ہے، برے برے خواب آتے ہیں، آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، تو یہ علامات ہیں۔ کوئی بندہ دیکھے، اس کو کوئی ڈاکٹر پہ کہتے ہیں ڈاکٹر کے پاس گیا، اس کی ساری رپورٹیں بالکل کلیئر ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، تو پھر یا تو سمجھو جادو ہے یا جنات ہے، پھر ان کا ڈاکٹر کے پاس کوئی علاج نہیں ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، ٹھیک ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ 4 رستوں سے، چوراہے جسے کہتے ہیں، وہاں سے تھوڑی تھوڑی خاک لائے، قبرستان کی مٹی لے آئے، سفید بکری کو ذبح کرے، اب سفید بکری بھی تلاش کرنا تو مشکل ہوتا ہے نا، بکری کو ذبح کرے، اس کے خون کو لے اور اس خاک کو تر کر کے ایک چراغ ماش کے آٹے کا بنائے، ہے تو مشکل کام، لیکن یہ ریکوائرمنٹ پوری کرنی پڑتی ہے تو پھر ہوتا ہے، ڈاکٹروں کی فیسوں سے بڑی یہ الجھن نہیں ہے، بڑی بڑی ہزاروں لاکھوں میں ٹیسٹ ہوتے ہیں، بیماری نکلے یا نکلے، آخر میں کہہ دیتے ہیں جی رپورٹیں تو بالکل کلیئر ہیں، پیسے سارے ادھر لٹا دیتے ہیں اور دوائی لینے کے پیسے ہی نہیں بچتے۔ تو اس لیے ان باتوں کے اوپر غور کرو، اور تھوڑی ہلدی ان سی چیزوں کے اوپر رکھ کر، کسی سیاہ کپڑے میں باندھ کر، ہانڈی میں رکھ کر، یہ ساری چیزیں، خاک، خون، مٹی کا چراغ، ماش کے آٹے کا چراغ بنا کر، اس کے اندر زیتون کا تیل یا تل کا تیل ڈال کر جلا کر، ان ساری چیزوں کو سیاہ کپڑے میں باندھ کر کوری ہانڈی میں رکھ کر دریا میں ڈال دے۔ اور میں ہانڈی کا عمل یہ کرتا ہوں، نیمبو، گلاب کے پھول اور لڈو، ان 3 چیزوں کو اس مریض کے نام کے حساب سے نادی علی اور سورہ شعراء کی 2 آیات پڑھ کر وہ ساری چیزوں کو ہانڈی کے اندر بھر کر دریا برد کیا جاتا ہے، پانی میں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ پھر اللہ کے کرم سے وہ جادو ہو یا جنات ہو، وہ جو بھی بڑی اپنے آپ کو عفریت کیوں نہ کلائیں، اس ہانڈی کے اندر بند ہو جاتی ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مجربات سیوطی، یہ میرے پاس کتاب پڑھی ہے، اس میں لکھا ہے کہ سرما دانی کے اندر جن کو بند کر دو، یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان، یا معاشر الجن والانس الم یأتکم رسل، ان چیزوں کو ہانڈی کے اندر بند کرو، سرمدانی کے اندر بند کرو، کسی کالے کے آگے کے ساتھ بند ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جن تنگ کرنے کے لیے آپ نے اس کو پکڑ لیا اور فرمایا کہ اگر مجھے اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی یہ بات یاد نہ ہو، میں تجھے باندھ دوں اس جگہ پہ، اور مدینہ کے بچے آ کر تمہیں صبح پتھر ماریں پھر تمہیں پتہ چلے، لیکن اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی وجہ سے تمہیں چھوڑ رہا ہوں۔ جتنا بھی بڑا وجود رکھتے ہوں، ایک دفعہ بندے کے قابو میں آ جائے، ہاتھ پڑ جائے، جان نہیں چھڑا سکتے۔ یہ طاقتور تبھی کلاتے ہیں کہ وہ نظر نہیں آتے، اور جب اسی لیے کوئی عمل کامل، یہ انگوٹھی، یہ انگلی، اس کو یہ ناخن کی جڑ سے انگوٹھے کے سے دبا لے، مختلف جگہوں سے جب داخل ہوتا ہے نا جن، تو پھر اس راستے سے داخل ہوتا ہے، پاؤں پہلے داخل کرتا ہے، ٹانگیں پہلے داخل کرتا ہے بنی اسرائیل کے لوگوں کی طرح، اور اس کی گردن کی شارہ ادھر ناخن کے قریب ہوتی ہے۔ اگر کوئی دانا عقل مند ان قواعد کو، ان ضوابط کو جانتا ہو تو جہاں اس کو دبا لے دائیں یا بائیں، اور سورہ یاسین پہلی مبین تک پڑھ کر پھونک مارے، چیخے گا، چلائے گا، بڑے سے بڑا عفریت بھی ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ کے بھاگے گا۔ لیکن ان اصولوں کو، ان قواعد کو جاننا چاہیے۔ ایسا ہی نویں نویں فقیری تھا دوپہریں دھواں تاری، ایسا نہ کر دے۔ یہ عملیات کے کام کوئی ایسے بچوں کا کھیل نہیں ہے، ہر کوئی کرنا شروع کر دے، اس کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتی ہیں۔ ان کی شرائط اور آداب، قواعد، ضوابط، پریز جلالی اور جمالی، کھانے پینے کی، جھوٹ اور سچ کا فرق کرنا، عقل حلال اور صدق مقال، یہ چیزیں ضروری ہیں۔ عبادت کرو، ریاضت کرو اس انداز سے کہ کائنات کی ہر چیز تمہارے تابعداری کا اظہار کرے۔ تو لہٰذا یہ جو چیزیں بتائی ہیں، سفید بکری کا خون، 4 راستوں کی مٹی کی خاک، ماش کے آٹے کا چراغ جلا کر ان کو ایک کورے ہانڈی میں سیاہ کپڑے میں رکھ کر بند کر کے دریا میں پھینک دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کرم کرے گا۔ یا پھر
1 पाव आटा ले लें, 1 पाव शक्कर ले लें, 1 पाव शक्कर और 1 पाव आटा, उनको गूंद कर मिलाकर मिक्स करके मीठी रोटियां पकाएं। 3 ना पक, 1 ना पका सके तो 3 पका लें, छोटी छोटी पका लें। खीर बना लें थोड़ी सी, और फिर इन 2 चीज़ों को मरीज़ के सामने रख कर, ये जुमे वाले दिन का जो मरीज़ होता है, जो अलामात बताई हैं, सूरह फातिहा, आयतुल कुर्सी 4 कुल पढ़कर मरीज़ के ऊपर से फेरें, किसी गरीब फ़कीर को खाने के लिए दे दें। अगर कोई ले खा ले तो जी बिस्मिल्लाह, नहीं तो लोग भी आजकल नखरे करते हैं ना, समझे, सदके और खैरात नहीं खाते। दाता साहब ने, कशफुल माजूब ने लिखा है ना, जो मुस्तहिक लोग हैं उनको सदका दिया जाए, ज़कात दी जाए, खैरात ना ली जाए तो वो गुनहगार हैं, इसलिए कि वो मुस्तहिक हैं लेने के। जिस तरह साहिब निसाब है उसके लिए लाजम है ज़कात देना, इसीलिए मुस्तहिक के लिए लाजम है वो लेना। अगर कोई ना ले तो उसको छोटे 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 टुकड़े करके खीर को कब्रिस्तान जाके रखें। अल्लाह की और मखलूक बेशुमार है खाने के लिए। ये तफसीली ज़रा वीडियो बन गई, और भी कई बातें सुनानी पड़ी, लेकिन इन चीज़ों को याद रखें। अगर ये लंबे चौड़े चिराग वगैरह, बकरी वगैरह ये ना मिले तो 1 पाव शक्कर ले लें, 1 पाव आटे में गूंद कर मीठी 3 रोटियां पका लें, थोड़ी सी खीर पका कर मरीज़ के सामने रख के 4 कुल सूरह फातिहा, आयतुल कुर्सी पढ़कर जितनी दफ़ा पढ़ सकते हैं, 3 बार, 7 बार, 21 बार, जितनी हिम्मत है किसी के पढ़ने की, एक दफ़ा ही तसव्वुर करना ही काफ़ी होता है। लेकिन बाद बेयकीने लोग मेरे जैसे होते हैं ना, जब तक पढ़ ना लें, गिनती ना कर लें, यकीन नहीं आता ना, तो इसलिए इन चीज़ों को सदका और खैरात कर दें। बड़े से बड़े आसेब से, बड़े से बड़े जादू जिन्नात से जान छूट जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि बस लोगों की बातों नहीं, सल्फ़ सालेहीन, सहाबा, ताबेईन की बातों को अपनाने की अल्लाह तौफीक दे। ये सब किताबों से साबित है, मैं कोई अपनी तरफ से नहीं बयान कर रहा हूँ, ये सीना बासीना बातें चली आ रही हैं। अल्लाह बस समझने की तौफीक दे।